كانوا قليلا من الليل ما يهجعون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشية عاملة ناصبة تصلى نار حامية صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام قسم کی تعریفات عظمتوں کی بڑائی اللہ جل و شانہ کی ذات کے لیے خاص درود و سلام آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس مبارکہ و مطہرہ پر ہوں۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار احسانات فرمائے۔ اتنے احسانات ہیں کہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان تمام احسانات میں سے، تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑا اللہ رب العزت کا احسان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اسلام جو کہ کامل اور اکمل دین ہے اور ہر انسان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پھر کامل بھی اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا، نازل بھی اللہ رب العزت نے کیا اور پھر کامل بھی اللہ رب العزت نے کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اے امت کے لوگوں، میں نے دین اسلام کو تمہارے اوپر مکمل فرما دیا ہے
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی اس نعمت کو تم پر پورا کر دیا ہے۔ یہ ہے دین اسلام۔ پھر دین اسلام کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس دین کو ہم نے اختیار کیا ہے، جس اسلام کو ہم نے بطور دین مانا ہے، اللہ رب العزت کا یہ پسندیدہ دین ہے، اور اللہ کے ہاں اس دین کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کے آ جانے کے بعد اللہ کے ہاں کسی دین کی، کسی مذہب کی، کسی کلچر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے ہاں اگر کوئی مقام ہے، کوئی مرتبہ ہے، تو وہ صرف دین اسلام کا ہے۔ اور پھر لوگوں کو اس بات کی تنبیہ بھی کر دی کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم دین اسلام کے علاوہ اللہ کی عدالت میں کچھ لے کر آؤ گے تو اللہ رب العزت تم سے قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ اسلام کی ایک خوبی ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے، کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ اور دین اسلام میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مجبور نہیں کرتا۔ جس طرح عیسائیت کی تعلیم ہے کہ عیسائیت میں یہ روایت موجود ہے کہ لوگوں کو زبردستی عیسائی بنایا جائے، وہ تلوار کی نوک پر بھی لوگوں کو عیسائیت کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن اسلام اس کے بالکل الٹ۔ ہاں، اسلام اپنی تعلیمات دیتا ہے، اسلام اپنی حقانیت بتلاتا ہے، اسلام لوگوں کے سامنے معجزات کے ذریعے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم کردار کے ذریعے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم کے ذریعے دعوت دیتا ہے۔ پھر لوگوں کو فری ہینڈ دیتا ہے کہ تم چاہو تو اس کو قبول کر لو، اگر تم قبول نہیں کرنا چاہتے تو لا اکراہ فی الدین، تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور نہ ہی اسلام میں یہودیت کی طرح راستہ بند ہے کہ صرف یہودی وہ ہو سکتا ہے جو یہودی کے گھر پیدا ہوا، باہر سے کوئی یہودی نہیں ہو سکتا۔ اسلام اپنے دروازے کھول دیے کہ جس کو اسلام کی حقانیت سمجھ آ گئی، جس کو اسلام کی تعلیمات کی سمجھ آ گئی اور وہ اسلام سے مطمئن ہو گیا، وہ اب اسلام میں داخل ہو جائے۔ لیکن داخل ہونے والے کے لیے اسلام پھر کچھ دائرے محسوس کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ اسلام کو مان لیا، پھر 4 دن آئے زندگی کے اسلام کو چھوڑ دیا، پھر کوئی موقع آیا اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العزت اسلام کو لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بنانا چاہتے۔ کہا جو اسلام کو قبول کرتا ہے اور پھر اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اسلامی ریاست کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی جائے۔ وہ وجود جو اسلام کو، اسلام کی حقانیت کو جان کر پھر اسلام کو قبول کرتا ہے، پھر کسی لالچ میں آ کر اسلام کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا سمجھ کر اسلام سے بیزار ہوتا ہے، سب سے پہلا حق اسلامی ریاست کا یہ ہے کہ ایسے انسان کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، اس کا وجود اس زمین کے اوپر بوجھ ہے۔ اس لیے کہ اسلام نے اسلام لانے سے پہلے تمہیں مجبور نہیں کیا، تمہیں اپنی تعلیمات پیش کی، تمہیں سمجھ آیا، تم نے قبول کیا، اب تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم اسلام کو چھوڑ دو۔ پھر اسلام اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ اسلام بھی رکھے اور باقی اپنے رسم و رواج بھی باقی رکھے، نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ،
جب اسلام کو قبول کرنا ہے پھر پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہونا ہے، پھر منافقت اسلام میں نہیں چلتی۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، یک رنگ ہو جا دو رنگی چھوڑ دے، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ تو کفر میں تھا، تمہیں اسلام نے مجبور نہیں کیا، اب تم دائرہ اسلام میں ہو، تمہیں اسلام کی حدود کی پاسداری کرنا ہوگی، تمہیں اسلام کی تعلیمات کی پاسداری کرنا ہوگی۔ پھر تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ چھوڑا۔ اور پیغمبر کو عام آدمی ہے، کسی عام انسان کی زندگی کو نمونہ بنایا نہیں۔ اللہ رب العزت کے بعد اس خالق کائنات نے جتنے بھی مخلوق کو پیدا کیا، تمام مخلوقات میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسلام نے ان کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کے رسم و رواج کے لیے اسلام کی تعلیمات پہ بھی عمل کریں، اسلام کو بھی اپنائیں، اپنے آپ کو مسلم بھی کہلاؤ، اور پھر تہذیب و تمدن میں، عبادات میں، تجارت میں، دنیا کے معاملات میں، گھر بار میں، خوشی اور غمی میں تم کسی اور کی تعلیمات کو صف اول پہ لے آؤ۔ نہیں، ایسے انسان کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں، ایسے انسان کا ایمان ایمان ہی نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے پیغمبر، جب دو باتیں جمع ہو جائیں، اختلافات آ جائیں، ہر اختلاف میں حرف آخر جو آپ کی بات کو بناتا ہے وہ مومن ہے، جو آپ کی بات کو حرف آخر نہیں سمجھتا اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہے۔ پیغمبر کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ جب ہم نے اسلام کو قبول کیا، لا الہ الا اللہ کا ہم نے اقرار کیا، محمد رسول اللہ کی ہم نے گواہی دی، اب ہم ہو چکے ہیں مسلم۔ مسلم کسے بولتے ہیں؟ عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو بولا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال دی جائے اور اس کی لگام، اس کی نکیل کو اس کے مالک کے ہاتھ میں دیا جائے، پھر وہ جہاں بٹھائے وہ اونٹ بیٹھ جائے، جب اٹھائے اٹھ جائے، جدھر کو چلائے ادھر کو چل دے، ایسے اونٹ کو عربی میں مسلم بولتے ہیں۔ ہم بھی مسلم ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ پہلی سیڑھی تھی، یہ پہلا سٹیپ تھا جو ہم نے اسلام میں لیا۔ اب ہماری نکیل، اب ہمارا اختیار ختم ہو چکا، اب اللہ اور اس کے رسول کا اختیار ہے۔ جہاں وہ ہمیں بٹھائیں گے ہمیں بیٹھنا ہوگا، جدھر کو ہمیں چلائیں گے ہمیں چلنا ہوگا۔ پھر عیسائیت کی طرح اپنا مذہب، اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ کر اور اپنی آسمانی کتابوں کو ترک کر کے اپنی منمانی کا دین سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے انسان کے لیے کیا وعید ہے کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن اسلام کی تعلیمات کو حاصل نہیں کرتا، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر رسم و رواج کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ کسی ایک پادری کے پاس سے ان کا گزر ہوا، دیکھا پادری بڑی مشقت سے عبادت میں مصروف تھا، رونا شروع ہو گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا عمر، اس پادری عیسائی کو دیکھ کے کیوں رو رکھے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج مجھے اس کو دیکھ کر رونا آ گیا اور قرآن حکیم کی مجھے وہ آیات یاد آ گئی کہ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے پاس قیامت کی خبر نہیں آئی کہ جس دن کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کچھ چہرے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے
सजदे कर करके उनकी पेशानियां थक चुकी होंगी। तस्ला नारुन हामिया, इसके बावजूद जहन्नम की आग में धकेल दिए जाएंगे। कहा यही तो वो लोग हैं जो अपने पैगंबरों की तालीमात को छोड़कर, अपने पैगंबर के अहकामात को छोड़कर, आसमानी किताबों को, उनके सहीफों को छोड़कर अपनी मनमानी का दीन बनाया, अपनी मर्जी से अमाल शुरू किए और उनका अमल भी अपनी मर्जी का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपकी बेइज्जत का मकसद क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए आइडियल और नमूना के तौर पर पेश हुए, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी तिजारत से, अपने तहजीब और तमद्दुन से, हर लिहाज से इस उम्मत की इस्लाह की और इस उम्मत को एक लाहे अमल दिया। आज अगर उम्मत उसको छोड़कर किसी और का रास्ता इख्तियार करेगी, किसी और नजरिए और सोच पे चलेगी, यकीनन ये गुमराही है। ईसाइयत और यहूदियत का कसूर क्या था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको फरमाया गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, कि यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह का गजब हुआ और ये गुमराही की गडाटों अंधेरों में चले गए। आज हमें देखना होगा, आज हमें अपने गिरबान में झांकना होगा कि इस्लाम की तालीमात पे हम किस कदर अमल पैरा हैं, कितना हम इस्लाम पे अमल करते हैं। हमें सिर्फ दूसरों पे तनकीद करना आती है, हम अपनी जिंदगी को भूल जाते हैं। हमारे शब रोज, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हमने कभी परवाह ही नहीं की कि हमें इस्लाम ने इस मौके पे तालीमात क्या दी है। हम घर में होते हैं तो हमारा नजरिया और होता है, हम किसी आम मजलिस में होते हैं हम और तरह के इंसान होते हैं, हम तन्हाई में जाते हैं हम शायद इंसान लगते ही नहीं। हमें सिर्फ ये पता है कौन कौन गलत है। सुबह से शाम तक सोशल मीडिया हो, आम मजलिसें हो, महफिलें हो, दुकान पर बैठे हों, हम किसी एक कौम और कबीले को लेते हैं, जहन्नम के दरवाजे तक छोड़ देते हैं। वजह क्या है कि हम समझते हैं कि हम जो कुछ भी है, बेशक हमारा 100% इस्लाम के खिलाफ हो, लेकिन हम चाहते हैं कि हम जो है हम वो बिल्कुल ठीक है, दूसरा जो भी है वो गलत है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी जो फलाह रखी है, कद अफलह मन तज़क्का, अपने नफ्स का तज़किया कीजिए, अपने आप को झंझोड़िए, दूसरों के जज ना बनिए, दूसरों की वकालत ना कीजिए, अपने ज़मीर को जज बनाइए, अपने नफ्स को कटहरे में लेके आइए और फिर अपनी जिंदगी के शब रोज पे गौर कीजिए। अपनी तिजारत को नहीं देख लीजिए। ताजर हजरात तशरीफ फरमाया है, अपनी तिजारत के ऊपर गौर कीजिए कि हमारी तिजारत किस कदर इस्लाम के लायक है, किस कदर इस्लामी तालीमात के ऊपर हम गमजन हैं। इसलिए कि जैसे कुरैश मक्का ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तक तो माना था, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात आती थी फिर चुतराहटे जाती थी, रस्म और बात पमाल करने पड़ते थे, फिर अपनी मनमानियां छोड़नी पड़नी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबने माना, सबने इकरार किया। आपके चेहरे की खूबसूरती को भी मानते थे, आपकी जुल्फों को भी मानते थे, आप सादक और अमीन भी थे, आपसे लोग मोहब्बत भी करते थे, आपका इख्तिराम भी करते थे। लेकिन जब वही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गए, लोग जान के दुश्मन बन। आज हम भी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तक और ज़बानी दावों तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं, लेकिन जब हम अमली जिंदगी में आते हैं तो हम बिल्कुल सिफर होते हैं। देखिए, अपने घर का माहौल देखिए, अपने बच्चों को देखिए, फिर प्यारे पैगंबर को देखिए कि जब वो बाप थे तो बेटों की, बच्चों की तरबियत कैसे की, जब वो सिपह सलार थे तो उनकी जंगें कैसी थी, जब वो फातेह थे तो उनकी फतह कैसी थी, जब लोगों के मैदान में कदम उखड़ चुके थे तो उनकी शुजाअत और बहादुरी कैसी थी। देखिए पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को, आपकी जिंदगी का एक एक पहलू देखिए, एक एक गोशा आपकी जिंदगी का देखिए। अल्लाह की कसम, रात को कभी बैठकर तन्हाई में अपने ज़मीर में, अपने गिरबान में झांक कर देखिए, अपने ज़मीर को अपना जज बनाइए, फिर फैसला कीजिए कि हम ईमान के किस लेवल पे हैं,
ہم اسلام کے کس لیول پہ ہیں اور لوگوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں، لوگوں کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہے، اور ہم خود اسلام پہ کتنے عمل پیرا ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ فلاح بھی اسی چیز میں ہے، کامیابی بھی اسی چیز میں ہے کہ ہم تزکیہ نفس کی کریں۔ اپنے اعمال کو دیکھیے، اپنی عبادات کو دیکھیے، عبادات بھی وہی ہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیش کی، تجارت بھی وہی چلے گی جو اسلام نے ہمیں پیش کی، اور تجارت کے اصول بھی وہی ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیے۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ کر اسی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہوگی۔ کیوں؟ اگر ہم اسلام کو صرف دوسروں کے اوپر ٹھونسنے کے لیے رکھ لیا تو پھر ہم خود گمراہی کے راستے پہ چلے جائیں گے، ہم اسلام سے خود بہت دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سچا مسلم بنائے، مومن بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے تمام معاملات حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمنا ولوالدينا، اللهم اشفنا ولوالدينا، اللهم اشفنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا شاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.